وادی محصر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ابرہہ کا لشکر وہاں پر آیا تھا، اور ابرہہ کا لشکر اس لیے آیا تھا کہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کی نیت سے آیا تھا، خانہ کعبہ کو توڑنے کی نیت سے آیا تھا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس میں فرمایا گیا ابابیل کے ذریعے سے ہم نے ہاتھیوں کے لشکر کو، یعنی وہ ابرہہ کے لشکر کو کیسے ختم کیا۔ یہ ہمارے لیے ایک درس ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے گھر کو ڈھانے کی نیت سے آیا تھا ابرہہ، اس کو چھوٹے چھوٹے ابابیل جو پرندے ہیں ان کی چونچ کے اندر ایک بٹانے کی شکل میں، بہت ہی ایک بٹانے کی شکل میں، ایک بٹانے کی شکل میں جو چونچ کے اندر جو کنکرے، وہ کنکر نیوکلیئر میزائلز کا کام کیے اور تمام ہاتھیوں کے لشکر کو نیست و نابود کر دیے، اور ابرہہ کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ تو یہ انڈیکیشن ہے کہ کتنے ابرہہ پیدا ہو رہے ہیں دنیا کے اندر، کتنے قارون پیدا ہو رہے ہیں، کتنے حامان، کتنے قارون، کتنے نمرود۔ ان سے ہمیں مقابلہ کرنا ہے، باطل قوتوں سے ہم لڑنا ہے۔ شیطان پر تین پتھر مارنے کا مقصد یہی نہیں ہے کہ صرف جو ہے نا ان شیطانوں کو رسمی طور پر ریچولز کے طور پر صرف ہم پتھر نہیں پھینکنا ہے، کنکرے نہیں پھینکنا ہے، بلکہ ہم باطل قوتوں کو، ابرہہ جیسی قوتوں کو جو دنیا کے اندر ہمیشہ سے رہیں گے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولے بھی۔ تو ہر دور میں حق و باطل کی ایک جنگ ہوگی، تو ہم ان کنکریوں کو لے کر مینا میں جاتے ہیں اور شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ 3 شیطان کہا جاتا ہے، ہر زمانے میں 3 شیطان، بڑے بڑے شیطان موجود ہوتے ہیں، اور قیامت تک بھی یہ 3 شیطان رہیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو آ کر ان کو بہکایا شیطان، یہ بھی ایک روایت میں ہے۔ تو انہوں نے کنکریاں پھینکی تھیں، مگر ایک اور سمبولک وے میں اگر ہم جائیں تو 3 شیطان دنیا کے اندر ہر وقت ہیں اور موجود رہیں گے، ان سے ہمیں مقابلہ کرنا ہے۔ حج سے ہم آنے کے بعد وہ 3 شیطان کیا ہیں؟ پہلا شیطان مزل پاور، دوسرا شیطان منی پاور، اور تیسرا شیطان منی پاور کے بعد مائنڈ پاور۔